اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ پروردگار عالم آپ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سورہ اعلیٰ کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی اور سورہ اعلیٰ کے بارے میں ہم نے بتایا کہ ایک ایسا سورہ ہے جو محبوب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس میں تسبیح پروردگار کا ذکر ہے، اور اس سورہ میں ہم نے یہ بیان کیا کہ خداوند متعال نے انسان کو خلق کرنے کے بعد ایسا مرتب کیا کہ ہر عضو انسان کا اس جگہ پر ہے جو احسن تقویم میں آتا ہے۔ آنکھ کا وہ درجہ اور وہ مقام ہے جو آنکھ کا درجہ اور مقام ہونا چاہیے، آنکھ کی جو جگہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح کائنات کا ہر ذرہ ایسے ہی ہے۔ فرعون جب انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دندان شکن جواب دیا تھا کہ تم اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہہ رہے ہو کہ میں رب اعلیٰ ہوں۔ جیسے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ اے فرعون تم اپنے آپ کو رب کہتے ہو، رب کون ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا فرمائی ہے۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ، ہر چیز کو اس کی اپنی خلقت عطا فرمائی، پھر خلق کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا، ایسے رہا نہیں کر دیا، چھوڑ نہیں دیا، اس کی رہنمائی بھی فرمائی ہے اور ہر چیز کی اس کی خلقت کے اعتبار سے رہنمائی فرمائی ہے۔ انسان کے اعتبار سے انسان کو کس چیز کی رہنمائی چاہیے، اس انداز سے اس کی رہنمائی کی ہے۔ ہر شے اپنے مقصود وجود کے اعتبار سے ایک خاص قالب اور حیت رکھتی ہے۔ انسان کا وجود ایسے ہونا چاہیے تھا، انسان کی حیت ایسے ہونی چاہیے تھی۔ اب یہ جب اس کو یہ چیز ہدایت کر دی، اب اس مقصد وجود کی تحصیل اور تکمیل کے لیے اس کے اندر ایک جبلت اور رہنمائی اس کے وجود میں رکھ دی۔ مثلا یہ تو میں انسان کی بات کر رہا ہوں، اس شہد کی مکھی کتنی چھوٹی ہے، ظاہر حساب سے ایک ذرہ ہے، لیکن اس کو ہر وہ چیز جو شہد کی مکھی کے لیے ضروری ہے اس کو اس کی جبلت میں رکھ دی ہے۔ اس کی تمام قوتیں، صلاحیتیں جو شہد کے تیار کرنے کے لیے ہونی چاہیے وہ اس مکھی کے وجود میں موجود ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مثلا یہ چھوٹا ذرہ ہے، اس کو اللہ نے خلق کر کے چھوڑ دیا۔ اس شہد کی مکھی جو جثے کے حساب سے، وجود کے حساب سے بالکل چھوٹی مخلوق ہے، چھوٹا سا وجود ہے، لیکن خداوند متعال نے اس کے بھی تمام مقاصد کی تکمیل کے لیے ہر چیز اس کے وجود میں، اس کی قوتیں، صلاحیتیں اس کے وجود میں رکھ دی ہیں۔ کس طرح یہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرے، کس طرح شہد کا ذخیرہ بنانا ہے، اور یہ فقط شہد کی مکھی کے لیے، انسان کے لیے نہیں ہے۔ کائنات میں ہر چھوٹے سے چھوٹی، ہر بڑے سے بڑی چیز کے لیے، وہ چونٹی ہو، شہد ہو، انسان ہو، جانور ہو، ہر چیز کی جبلت میں جو چیز اس کی مقصد کی تکمیل کے لیے ضروری تھی وہ اس میں رکھ دی ہے۔ وہ قوتیں اور صلاحیتیں خداوند متعال نے اس کی خلقت میں، خلقت کے بعد اس میں رکھ دی ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ فرعون کو کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہہ رہے ہو، میرا رب ایسا ہے۔ کس طرح انسان کو دوسری مخلوقات کو توالد اور تناسل کا سلسلہ رکھنا ہے، باقی رکھنا ہے،
کس طرح اس نسل کو باقی رکھنا ہے، کس چیز سے بچنا ہے، کون سی چیز میرے وجود کے لیے مادی حساب سے نقصان دہ ہے، کون سی چیز معنوی حساب سے میرے لیے نقصان دہ ہے۔ مادی حساب سے مثلا میں آگ کے قریب نہ جاؤں، طوفان آئے تو مجھے کیسے بچنا چاہیے، پانی میں مجھے کیسے تیرنا چاہیے، کہاں جانا چاہیے، کہاں نہیں جانا چاہیے، یہ سب میرے وجود میں اللہ نے رکھ دی ہیں یہ چیزیں۔ آپ پرندے دیکھیں، ہر پرندہ، ہر مخلوق، ان کی جو خلقت ہے جدا جدا ہے۔ ہر پرندے، ہر مخلوق، ہر جاندار کی جو جو ضرورت ہے اس کو خداوند متعال نے عطا کر دی ہے۔ خداوند متعال کا فیض محدود نہیں ہے۔ اچھا، مثلا آپ دیکھیں، ہم تو پرندوں کی اور انسان کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ جو پھل ہیں، سبزیاں ہیں، اب سیب کے اندر سیب کی خصوصیات، انار کے اندر انار کی خصوصیات، خوب دوسرے جو مثلا اسٹرابیری ہے، خرما ہے، کھجور ہے، یہ سارے جو میوے جات ہیں، ان میں اللہ تعالی نے الگ الگ خاصیت ودیت کی ہے، الگ رنگ ہے، الگ ذائقہ ہے، الگ خوشبو ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ جو سیب کو سیب کی خصوصیات عطا کرتا ہے، انار کو انار کی خصوصیات عطا کرتا ہے، کیلے کو کیلے کی خصوصیات عطا کرتا ہے۔ یہ فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مکالمہ کر رہا ہے، جس کی میں شرح آپ کے محضر میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ کون ہے؟ تم جو اپنے آپ کو رب کہہ رہے ہو، میرا رب تو ایسا ہے جو چیز خلق کی ہے، اس خلق کرنے کے بعد اس کو چھوڑ نہیں دیا، اس کو رہا نہیں کر دیا۔ خلق کرنے کے بعد ہر چیز جو اس کے ما یتناسب ہے، اس کے لیے مناسب ہے، اس کی وجود میں ودیت کر دی ہے۔ میرا رب تو ایسا ہے۔ اسی طرح انسان جو اشرف المخلوقات ہے، سب سے بہترین شاہکار خدا کی خلقت کا انسان ہے، اس کو اعلیٰ صلاحیتوں سے خداوند متعال نے نوازا ہے۔ یہ جو صلاحیتیں پرندوں میں، چرندوں میں، انسان میں، حیوان میں رکھی ہیں، یہ صلاحیتیں خود مجھ میں آئی ہیں؟ صلاحیت خدا نے دی ہے، یہ خلقت خدا نے دی ہے، اب صلاحیتوں کا استعمال میرے ہاتھ میں ہے۔ خداوند متعال نے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، آنکھ کی قوتیں مجھے دیں، حتیٰ کہ عقل جیسی رہنما، عقل مجھ پر حجت باطنی قرار دی کہ کس چیز کا انتخاب کرنا چاہیے، کیسے سمندروں میں مجھے تیرنا چاہیے، فضاؤں میں مجھے کیسے اڑنا چاہیے۔ آج کل کے جدید ٹیکنالوجی کے دور میں آپ یہ ایئرپلین، جہاز، یہ گاڑیاں، یہ سب چیزیں کس کا شاہکار ہے؟ عقل انسانی کی۔ یہ صلاحیتیں کس نے دی ہیں؟ خداوند متعال نے صلاحیتیں دی ہیں۔ اب بھی اے فرعون، فقط فرعون نہیں ہے، ہر وہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ مجھ میں صلاحیتیں آٹومیٹیکلی خود بخود آ گئی ہیں، تم میں کیسے آ گئی ہیں آٹومیٹک؟ کس نے دی ہیں یہ صلاحیتیں؟ یہ خلقت تمہیں کس نے عطا کی؟ تمہارا وجود کیسے ممتاز بنا عقل کے ذریعے؟ یہ خداوند متعال نے یہ چیزیں تمہیں عطا کی ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں تمہیں عطا کی، تمہیں خلقت عطا کی، تمہارے وجود کو ممتاز بنایا، اور اس کے بعد ہدایت بخشی عقل کے ذریعے، ائمہ کے ذریعے، اہل بیت کے ذریعے، کہ ان راہوں پر، ان راستوں پر اگر چلو گے تو تم کمال تک پہنچ جاؤ گے، عبد واقعی بن جاؤ گے، دنیا بھی تمہاری آباد ہو جائے گی، آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ اس رب کی سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، اپنے اس خدا کی، خدائے برتر کی تسبیح کرو جس نے خاکہ بنایا، پھر اس کے نوک پلک درست کیے، اور جس نے صلاحیتیں ودیت کی، صلاحیتیں ودیت کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا، اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتایا کہ کس چیز کو کہاں پر استعمال کرنا ہے۔
اور اس کے بعد عقل کے بعد، اعضاء کے بعد، صلاحیتیں ودیت کرنے کے بعد اب انبیاء اور اولیاء کو بھیجا جو تذکر دیتے رہتے ہیں، بار بار ان کی احادیث ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ خداوند متعال کا لقاء چاہیے، ملاقات پروردگار چاہیے، رضا اور مرضی خدا چاہیے، تو یہ کام کرو۔ خداوند متعال ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔